عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، اس کلمے کو پیش کرنے سے پیشتر میں چند باتیں آج آپ کی لعنتیں، آج آپ کی بیماریاں، آج آپ کے گناہ، آج آپ کی نجاتیں، آج سب چیزیں دور ہو، لیکن ان کی جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس بات پر ایمان رکھیں اور شک نہ کریں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ ہمارا عزیز، وہ ہمارا کفارہ، وہ ہمارا نجات دینے والا، وہ ہمارا رہائی بخشنے والا زندہ خدا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے 5 صلیبی کلمات کو سنا۔ پہلا معافی کا کلمہ، دوسرا نجات کا کلمہ، تیسرا محبت کا کلمہ، چوتھا کفارے کا کلمہ اور پانچواں جسمانی کا کلمہ۔ لیکن یہ کلمہ جو میں پیش کرنے کو ہوں، یہ کچھ منفرد ہے، ہر لحاظ سے منفرد، کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں، ہر لحاظ سے منفرد کلمہ، اور اس کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی۔ پس جب یسوع نے سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے۔ کیا کیا؟ نہیں، پہلے سرکہ پیا اور کیا کہا؟ تمام ہوا۔ سب سر سے پہلے یسوع مسیح کو چاہیے تھا وہ سر جھکا دیتا پھر کہتا، لیکن اس کلمے کے اندر یسوع مسیح کی اتھارٹی شو ہوتی ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور راجاؤں کا راجا ہے۔ اس کے اندر اس کی گریوی شو ہوتی ہے کہ وہ کتنا، اس کلمے کو بڑی فتح کا کلمہ کہتے ہیں، جیت کا کلمہ کہتے ہیں اور کامیابی کا کلمہ۔ یہ 3 بجے کے قریب بولا گیا، ابھی ٹائم 2:30 بجے، یہ 3 بجے بولا گیا اور خدا یسوع مسیح نے اپنی فتح کا دمکا بجایا۔ ضروری طور پر تمام ہوا کا مطلب ہے کسی کام کو مکمل طور پر ادا کرنا، کسی کام کو پورے طور پر ادا کرنا، کسی کام کو ختم کرنا، کسی مشن کو پورا کرنا۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی ہے kill اور completely defeat someone، جس کا مطلب ہے کسی کو پورے طور پر قتل یا برباد یا تباہ کر دینا۔ خدا کے بھرے نے صلیب پر، خدا کے بھرے نے صلیب پر، یہ میننگ بہت فٹ ہوتا ہے کہ خدا کے بھرے نے صلیب پر کسی کو شکست دے دی۔ انگریزی زبان میں تمام ہوا کو کہتے ہیں it is finished۔ Jesus said it is finished۔ جو یونانی زبان کے لفظ tetelestai کا ترجمہ، tetelestai ایک کاؤنٹنگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے طور پر ادا کرنا، یعنی paid in full اور paid once for all۔ یسوع مسیح کے وقت میں کے دور میں یہ لفظ عدالتوں کی زینت تھا، یہ لفظ عدالتوں کی زینت تھا اور جج اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ جب کسی کا گناہ ثابت ہو جاتا تو جج ایک اس کی دستاویز پر اس کے سارے گناہ لکھ دیتا اور اس کو جو سزا ملتی وہ بھی اس پر لکھ دیتا، اور اس کا دوسرا حصہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیتا، پوری کر لیتا، تو جج اس دستاویز کو دوبارہ منگواتا اور اس پر اس کی سزا کو کاٹ دیتا اور اس پر لکھ دیتا tetelestai it is finished، تمام ہوا، جس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے اپنے جرموں کی سزا پائی اور اب یہ آزاد ہو چکا اور اب انہی جرموں میں اسے دوبارہ سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن معنوں کو بیان کرنے سے اس کا مطلب سمجھنا مشکل اور ناممکن ہوا۔ یسوع نے کہا تمام ہوا، Jesus said it is finished، لیکن کیا تمام ہوا؟ کیا تمام ہوا؟ اس کے اندر ایک ہسٹری ہے جو عدن میں شروع ہوئی، کدھر؟ عدن میں، جو عدن میں شروع ہوئی اور وہ ایک کلوری پر ختم ہوئی۔ tetelestai کو اردو کے خاتمہ سے جو جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگریزی زبان کے فل سٹاپ سے منسلک کرتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال ہے، جو جملہ مکمل کرنے پر استعمال ہوتا ہے۔ کیا تمام ہوا؟ اس نے صلیب پر سب کچھ تمام کیا، اس کے آنے کا مقصد تمام، اس کے آنے کا مقصد ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ نبیوں کی پیشن گویاں تمام ہیں۔ کلام مقدس میں پیدائش سے لے کے ملاکی تک خداوند یسوع مسیح کے لیے 300 خاص نبوتیں پوری ہوئی، جس میں
اس کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی مصلوبیت، اس کا سعود کر جانا اور اس کا دوبارہ آنا بھی پورا ہو۔ نجات کا کام تمام ہوا، نجات کا کام تمام ہوا۔ ہمارا 4 باب اس کی بارگاہ آیت میں لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ انسان کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، اور وہ صرف ایک نام ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، ہمارا عالمگیر کفارہ۔ گناہوں کی معافی پر کہا تمام ہوا۔ عبرانیوں 9:22 میں دیکھیں تو لکھا ہے شریعت کی شرح یہ تھی کہ خون بہائے معافی نہیں، اور خدا کے بر نے صلیب پر اپنا لہو بہا کر کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ خدا کا لہو پکارتا رہا معافی 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 معافی۔ صلیبی دکھوں کی تکمیل پر کہا تمام ہوا۔ عالمگیر کفارہ دینے پر کہا تمام ہوا، کیونکہ وہ ہمارا ایسا بڑا سردار کامل ہے جو اپنا ایک بار لہو لے کر پیش ہوا، اور وہ بھی آسمانی مقاموں پر۔ اس کے لیے گھر جا کے دیکھیے گا عبرانیوں 7واں باب، اس کا 8واں باب، اس کا 9واں باب اور اس کا 10واں۔ شریعت کی تکمیل پر کہا تمام ہوا۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کہا یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اور خدا کے بیٹے نے اسے اپنے بدن پر پورا کیا۔ کوئی راست بازی کو پورا کر نہیں پایا، صرف خدا کے بیٹے۔ ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں فتح پر کہا تمام ہوا۔ تجسم کے مقصد کی تکمیل پر کہا تمام ہوا، کیونکہ یسوع مسیح کے لیے پیشن گوئی کی گئی تھی عورت کی نسل سے۔ عورت کی نسل سے وہ ایک پیشن گوئی ہے، وہ اسے شلو بتاتے ہیں جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی، اور وہ جو آنے والا تھا۔ یہ پیدائش کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا اور انسان کا ملاپ کروا دینے پر کہا تمام ہوا، اس لیے وہ نئے عہد کا درمیانی اپنے لہو کی قدرت سے جدائی کی دیوار کھا ڈالنے پر کہا تمام ہوا۔ It is finished۔ جو دستاویز لکھی گئی تھی اس کو کیا کیا؟ صلیب پر کیلوں سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ خدا ان کی تعظیم ہو۔ دراصل یسوع نے اپنی فتح مندی کا اعلان اس سے کیا اور باپ سے کہا جو تو نے میرے سپرد کام کیا وہ تمام ہوا۔ دراصل میں اس بات کو بہت فوکس کرتا ہوں یسایہ 6 کو، یسایہ 6 کا اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ کانفرنس ہوئی، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح موجود تھے، اور خدا نے سوال اٹھایا انسان کی نجات کے لیے کون جائے گا؟ خدا یسوع مسیح نے خدا باپ کو کہا خدا ایک منٹ میں پاک روح سے بات کروں کیونکہ تیرے پاک روح کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ دراصل جب بھی ہم کوئی دنیاوی طور پر اچھے کام کرتے ہیں، کوئی دنیاوی طور پر اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر لارنس ابھی جاب کر رہے ہیں، انکل جاب کر کے کہیں گے کہ لارنس اتنی پے دے رہا ہے، اتنی اچھی جاب کر رہا ہے، اسی طرح سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھے بھیج، تو خدا باپ نے یسوع مسیح کو کہا ایک بات یاد رکھیے تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے یہ روحانی یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ وہ ہر سال صلیب پر نہیں لٹکتا بلکہ اس نے موت اور قبر کا فتح پائی۔ عبرانیوں 9 اس کی 24 سے 28 میں ہاللویا۔ Blessed be the name of Jesus۔ ہم تو اسے سال پر سال میں چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، لیکن آج وہ کہتا ہے اور زندہ ہوں، مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجی۔ اور آج اس بات کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری دینے لگا ہوں، ایک خوشخبری۔ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ ایک خدا کے پرستار ہیں، وہ جب پچھلے بھائی عامر بیٹھے ہیں ادھر، وہ پرستش کر رہے ہیں کھڑے ہو۔ تو جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے مطلب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے شروع کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ خدا کس طرح سے عجیب کام کر رہا ہے میری زندگی میں۔ تو مجھے کہتے ہیں تم میری وائف سے ملے ہو، میں کہتے ہیں آ ذرا چلیں۔
मैं उनके साथ जाता हूँ, इधर से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, इधर से हम रिक्शे पे जाते हैं और रास्ते में हमारी बातें चल रही होती हैं। वो कहते हैं, मैं जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो मुझे कहते हैं यहूद का खत पढ़, यहूद का खत पढ़। मेरे अंदर बड़ी कन्विक्शन थी और मैंने यहूद का खत कोई 5-10 दफा पढ़ लिया, 5 बाबों पर मुश्किल है। उसके अंदर ज्यादातर तो मसीही जिंदगी के बारे में है कि किस तरह की जिंदगी इंसान की होनी चाहिए, किस तरह का उसका किरदार होना चाहिए। लेकिन एक आयत में उसका 5वां बाब और उसकी आयत नहीं आई, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है, वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, किसी भी लम्हे का नहीं पता, किसी भी लम्हे का। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जो बीमार हैं, जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, जिनके फाइनेंसेस नहीं, जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास औलाद नहीं, वो सब अपने कदमों पर खड़े हो गए। आज पूरा बंदे की जीत पास करे। वो कहता है तमाम हुआ, तेरी बीमारियां तमाम हुई, तेरे गुनाह माफ किए गए, सब कुछ तमाम हुआ, अपने कदमों पर खड़े हो गए, सब अपने कदमों पर खड़े हो गए।